تمہاری نظر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ تو جبریل امین چونکہ شرق سے لے کر غرب تحت ثلاث عرش ساری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے دیکھا ہوا ہے، آپ عرض کرنے لگے لو جلست معک مثل ما جلس نوح فی قومہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے لگوں، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک مہینے کا بھی کام نہیں ہے، اے میرے حبیب یہ ایک سال کا بھی کام نہیں۔ جبریل امین پھر یہ کتنی مدت کا کام ہے؟ اگر تم فاروق اعظم کی عظمت اور شان لکھنے بیٹھو یا بیان کرنے لگو، آپ کہنے لگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جلس نوح فی قومہ، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر موجود رہے، یعنی 950 سال، اگر مجھے اتنا وقت دیا جائے 950 سال، تو موضوع ہو صرف عظمت فاروق اعظم کا، تو یا رسول اللہ 950 سال بھی بیت جائیں گے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں، یہ کوئی تاریخ داں نہیں، کوئی مفسر نہیں، محقق نہیں، محدث نہیں، کہ جنہوں نے ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے جلووں کے سامنے سیکھا، تو وہ کہنے لگے میرے حبیب لو جلست معک مثل ما جلس نوح فی قومہ، جس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو عمر عطا فرمائی اور وہ 950 سال اپنی قوم میں موجود رہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بلغت فضائل عمرہ، عمر فاروق کوئی عام ہستی نہیں، معمولی ہستی نہیں، 950 سال اگر مجھے عرصہ ملے تو موضوع صرف یہ دیا جائے عظمت فاروق اعظم، تو یا رسول اللہ 950 سال میں بھی میں حضرت فاروق اعظم کی شان کو لکھ نہیں سکتا۔ یہ جبریل امین جن کا ایک لمحے کا اتنا علم آپ کا تیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ سے پوچھا گیا نا سب سے زیادہ قوت جبریل امین آپ کی کب لگی، اس میں سے 3-4 چیزیں بیان کی، جس میں کہ یہ تھا اور میں 7ویں آسمان پر موجود تھا، تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا گیا، تو وہاں پہ مجھے رب نے فرمایا تھا جبریل امین یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے ان کے نیچے ان کے بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے، میں تو 7ویں آسمان پر تھا، تو میں پوری قوت کے ساتھ، کتنی بلندی، پہلا آسمان 500 سال، پھر دوسرا 500 سال، پھر تیسرا 500 سال، ادھر کنواں وہ تو بالکل قریب سے، اور میں پھر گرا بھی دیا گیا، ابھی یہ نہیں کہ گرایا جانا ہے، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں گرا دیا گیا، ڈال دیا گیا، تو پھر مجھے رب نے وہی فرمائی جبریل امین حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ان کے نیچے جا کر انتظام کر دو، وہ پانی میں نہ پہنچنے پائے۔ فرمایا 7ویں آسمان پر تھا، پوری قوت کے ساتھ میں نے حضرت یوسف کو گرنے سے پہلے کہ ان کے نیچے سے پتھر رکھ دیا۔ یہ وہ جبریل امین ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اور میں تم میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان تو بیان کرو۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤں، پھر یہی نہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے نا، فرمایا لو جلست معک، بیٹھوں آپ کے پاس، آپ کو سناتا جاؤں،
آپ سنتے جائیں تو قربان جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. ایسا نہیں کہ ایک دو حدیث یا فضائل سنیں تو اکتا جائیں یا جبریل امین کو کوئی اور کام ہی نہیں. فرمایا نہیں یا رسول اللہ 950 سال صرف میں یہی تقریر کروں کہ سیدنا عمر فاروق کی بڑی اونچی شان تھی, اس پر دلائل دوں. اور بیٹھا سرکار آپ کے پاس, ادھر بھی علم کا سمندر ادھر بھی علم کا سمندر, تو موضوع یہ ہو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میرے حبیب پھر یہ ہمیں 950 سال کا عرصہ درکار ہے جس میں ہم ان کی شان کو بیان کریں گے. وَلَا يَبْقِيَنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ مَوْتِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَىٰ عُمَرَ. تو پھر آپ کہنے لگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب وصال کر جائیں گے تو جاتے جاتے پھر بھی جبریل امین آپ کو اس امت کے لیے ایک پیغام دے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یبقین الاسلام. اسلام کسی ذات کے وصال کر جانے پر روتا نہیں ہے اور نہ ہی میرے حبیب رویا. اسلام جو ہے, لیکن ہوگا کیا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر جائیں گے. وَلَا يَبْقِيَنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ مَوْتِكَ يَا مُحَمَّدْ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کر جانے کے بعد اسلام بھی لازم روئے گا. یعنی حالانکہ وہ ایسا وجود ہے کہ جسے